موسم کی بات کریں گے کیونکہ موسم ہے اوسم، اور اس اوسم موسم میں ہم خود بھی انجوائے کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی سی جلن بھی ہو رہی ہے۔ مطلب جب یہ پیکیجز ہم دیکھتے ہیں نا مختلف علاقوں کے، سوات ہو گیا یا دیگر علاقوں کے، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان جگہوں پہ وہ برف باری انجوائے نہیں کر سکتے، تھوڑا نا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیں اب میں دیکھ رہی ہوں آپ کی جیلسی کا فیکٹر دیکھیں بڑا ہے، آپ مطلب میں ذرا غریبنی، میں کس بات پہ جیلس ہو رہی ہوں کہ جی وہ باہر ہمارے کوئی نمائندے جو باہر کی بارش کور کر رہے ہیں۔ 1 منٹ کی خاموشی بنتی ہے، غریب نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، تو 1 منٹ میرا خیال ہے میرا غم تو سنیں، میرا غم سنیں کہ آپ کو بھی رونا آ جائے گا۔ مطلب دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے کراچی اسٹوڈیو میں، جو کراچی اسٹوڈیو میں جو باہر ہمارے جتنے نمائندے جب رپورٹنگ کر رہے تھے بارش میں اور بعد میں کہہ رہے تھے یہ دیکھیں جی پیچھے پکوڑے تل رہے ہیں اور وہ ہمارے نہیں لاتے۔ اب میری غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اس وقت ترستی ہوئی پھڑکتی ہوئی رہ جاتی ہوں۔ یا تو بتائیں نا، اور اگر بتا رہے ہیں تو پھر لے کر بھی آئیں، بھجوا دیں، بڑی سروسز آ گئی ہیں تو آپ کسی کو بھجوا دیں، کوئی بات نہیں، رکشے والے بھی لے آئے گا، مطلب کون نہیں لے کر آئے گا ہمارے لیے پکوڑے، یو نو دیٹ۔ اچھا لیکن یہ تو خیر ہم نے بات کی کہ اچھا موسم ہے اور لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ کل کراچی میں بارش ہوتی رہی، لاہور میں بارش ہوتی رہی، اسلام آباد میں بارش ہوتی رہی، یہ تو چلے ہمارے پاس اچھی چیزیں تھیں جو لوگوں نے اچھا محسوس بھی کیا، کیونکہ موسم اتنا اوسم ناٹ ایوری ڈے سنڈے والی بات ہوگی نا، لیکن جو کل ہم نے سڑکوں پہ کیچڑ دیکھا اور اسپیسیفکلی ذیشان وہ ایوری ڈے ہے، ویسے وہ ایوری ڈے ہے۔ اور دوسری بات ہے جو بلوچستان میں اس بارش نے جو تباہی مچائی ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور یہاں پر یہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ جو لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں سردی کے موسم میں بارش کی وجہ سے کئیوں کے گھر متاثر ہوئے ہیں، جانور ان کے بہہ گئے پانی کے اندر اور بہت مشکلات کا سامنا، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حکومت تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، ہماری پاک فوج بھی جو ہے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں یہ سب لوگ، لیکن ہمیں بھی اپنی سطح پر جتنا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ کریں۔ تو لیکن دیکھیں عوام، آپ خود بتائیں نا، ہم خود بھی اپنے گھروں سے کیسے نکل کے اسی بارش میں ہم کیسے نکلیں گے؟ لیکن ہم جیسے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں بات کر کے اس حوالے سے، تو ایسے جو بھی جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم سوشل جو میڈیا ہے اس کو استعمال کریں، نشاندہی کریں، توجہ دلائیں لوگوں کی کہ یہ لوگ مشکلات میں ہیں۔ اسٹرانگ انفراسٹرکچر ہم روز اس حوالے سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگ، اور مطلب پہلی پیش گوئی کر دی جاتی ہے کہ جی موسم ایسا ہوگا تو اس پہ کام ہو جانا چاہیے۔ اچھا ابھی ذرا تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، کوئٹہ کا بھی رخ کریں گے اور ساتھ میں کراچی کا بھی رخ کریں گے کہ جی یہاں پہ موسم کیسا ہے۔ تو کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے انور خان، اور کوئٹہ میں جو صورتحال ہے عطیہ اکرم ہماری نمائندہ ہمیں بتائیں گی۔ پہلے ہم کراچی کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر اس وقت جو موسم کل رات ساری بارش ہوئی ہے، لیکن آج ہم جب آفس پہنچے تو دھوپ نکل پڑی تھی۔ تو انور سے بھی پوچھتے، اور انور بھی ماشاءاللہ سے دھوپ میں آنکھیں چندھیا کے ایسے کر کے ہمیں کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انور کیسا موسم رہے گا کراچی کا آج؟ دیکھیں موسم تو اب کراچی کا روایتی ہو گیا، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ پروگرام میں جیسے لائیو ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد سموسے اور پکوڑے گرم گرم فوڈ اسٹریٹ سے آپ کو پارسل کر دوں گا، وہ انشاءاللہ پہنچیں گے آپ کے پاس، اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ بھی انجوائے کیجیے گا۔ میں نے تو صبح یہاں آنے سے پہلے اٹالین پراٹھا کھایا، گرم گرم چیزیں کھائیں، اور پھر میں نے کافی کا استعمال کیا، لیکن میں نے کافی بڑی شاندار کافی تھی فوڈ اسٹریٹ کے اوپر، بہترین مزہ آ گیا۔ اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کراچی کی اس وقت روایتی۔ ترسا کے ماروں گا نہیں انشاءاللہ ملے گا، دونوں انجوائے کریں گے، بالکل بھیجوں گا میں۔ نہیں اور دیکھیں اس وقت کراچی کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے 15 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ اس وقت جیکٹ جو میں لیدر کی پہن کے آیا تھا بڑی شان و شوکت سے، اس کو میں نے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی ہے، اور اب میں اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں تقریباً 15 سے 20 منٹ تک۔ اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 79% ہے، اور ہوا کی رفتار جو ہے وہ 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور آنے والے وقت کے اندر یہ رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ بہرحال کراچی کے شہریوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور کم و بیش 48 گھنٹے کے لیے تیز ہوائیں ملی، ٹھنڈک ملی، اور کراچی کے شہریوں نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ انفراسٹرکچر کی بات کو بھی چھوڑ دیں، ابھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، جو دستیاب وسائل اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور شہریوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ کہ اب کراچی کے اندر جو ایران سے جو سسٹم داخل ہوا تھا وہ اب جا چکا ہے، اور آئندہ 16 اور 17 جنوری کو ایک نیا سسٹم پھر داخل ہوگا، جس کے نتیجے کے اندر بارشیں متوقع ہے۔ یعنی کہ بیسن دوبارہ خرید لیں جا کے، پکوڑے میں کھانے کی دوبارہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے موقع ملے گا۔ جی بالکل، 16-17 کو ایک اور سسٹم آ رہا ہے۔ اچھا لوگ بارش کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے سوچتے ہیں گرم کپڑے پہنیں گے، آپ کی سوچ صرف پکوڑوں سے شروع ہو کے پکوڑوں میں ختم ہوتی ہے؟ نہیں، میں نے پکوڑے پہ تو بات ہی ابھی کی ہے، میں تو سردیوں کے تو میں تو ترس کی، میں تو روز بات کر رہی ہوتی ہوں کپڑوں کی بھی سب چیزیں، لیکن آج کیونکہ میرا دل بڑا پکوڑے کھانے کو کر رہا تھا، اور جب میں نے کہا میں بیسن خرید کے لاتی دھوپ نکل آئی، یہ غریب نہیں والی بات ہوتی ہے پھر۔ اچھا چلیں بلوچستان کا بھی رخ کر لیتے ہیں، کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہمارے ساتھ ہیں۔ عطیہ، ظاہر ہے بلوچستان میں چونکہ تباہی بھی آ چکی ہے ان بارشوں کی وجہ سے، تو ویسے اوور آل موسم کیسا ہے اور لوگوں کے حالات کیسے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔
جی اگر اوور آل بلوچستان کی بات کی جائے تو بالائی اضلاع جو ہیں وہاں پر کافی عرصے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے باعث جو ہے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. گھروں میں تقریباً 4 فٹ پانی جا چکا ہے. گوادر کی اگر بات کی جائے تو وہاں بہت تباہی مچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر بھی بارشیں اور کچے مکانات جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں اور وہ کافی جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں اور وہاں پر پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو ہے وہ ریلیف کا کام بھی جاری ہے. اور اگر ہم بارشوں کی بات کریں تو ابھی جو ہے مزید بارشوں کا بھی محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ الرٹ جاری کیا ہے کہ مزید جو بارشیں بھی جو ہیں ان کا ایک نیا سسٹم داخل ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے صوبے میں بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کے اوپر برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کیا ہے. کان میں ترزئی اور کوجک ٹاپ پہ جو ہے وہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ شب جو ہے برف باری کے باعث کان میں ترزئی کا علاقہ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا لیکن پی ڈی ایم کی ٹیم نے ریلیف بھجوا کر اس روڈ کو کھول دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بلا وجہ سفر کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ تفریح مقامات کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی رخ نہ کریں کیونکہ مزید برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. جیسے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے بھی صبح ہی پبلک سروس میسج دیا تھا کہ پلیز اگر آپ لوگ ایسی تفریح مقامات کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو بی ویری مچ کاشیس اباؤٹ دا ویدر اور کیونکہ جو سنو پڑی ہے. اچھا عطیہ کیونکہ ویدر پہ آپ اتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا آپ نے صرف ایک سویٹر پہنا ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہی ہوں آپ نے کہا ونڈ بریکر پہنا ہوا ہے, آپ نے رین کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے گلوز بھی پہنے ہوئے. تو آپ کو تو آج دیکھ کے ہمارے لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بھائی کوئٹہ میں تو بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے. بالکل مدیحہ, یہ کہنا چاہیے کہ مدیحہ کی اور کراچی والوں کی پرزور فرمائش پہ آج میں نے گیٹ اپ بھی چینج کیا ہے اور سردی نے مجھے شدید مجبور بھی کر دیا ہے کہ میں بہت کچھ پہنوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کیپ شال کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کمبل بھی لپیٹ لوں کیونکہ اتنی یخ بستہ ہوائیں ہیں کہ وہ جو ہے نا کھڑا ہونا بھی مشکل کر رہی ہیں اور بولنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اگر مدیحہ دوسری جانب ہم موسم کی بات کریں تو موسم تو اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بھی کوئٹہ آئیں اور اس موسم کو انجوائے کریں کیونکہ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے. اور جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی پکوڑوں کا تو آپ کو پکوڑوں کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کی جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں وہ بھی کھلائی جائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو فیلڈ میں لے کر گھوموں. بالکل مدیحہ جو ہے مدیحہ کراچی وی ہیو ٹو ڈو اٹ ناؤ. اب میں بالکل کوئٹہ آؤں گی اور ہم کوئٹہ میں کیونکہ میں پہلے جب کوئٹہ آئی تھی تو مجھے اتنا مزہ نہیں آیا تھا. میں اب آپ کے ساتھ عطیہ کے ساتھ پکوڑے نہیں ملے ہوں گے نا اس وقت آپ کو اس لیے مزہ نہیں آیا. نہیں اس وقت میں پکوڑے مجھے اس وقت موسم اور تھا بٹ دی تھنگ از دیٹ عطیہ آئی ووڈ ریئلی انجوائے یور کمپنی کیونکہ عطیہ ماشاءاللہ سے تو حاضر جواب ہیں. دوسرا آج انور صاحب نے بھی ہمارا کافی کلیجہ ساڑا ہے بتا کے کافی بھی انہوں نے پی ہے. ویسے کوئٹہ کا موسم جاننا ہو تو ویدر فور کاسٹ جاننے کی بجائے صرف ان کی ڈریسنگ دیکھ لیں. اگر انہوں نے ایسے پہنے ہوئے تو بہت سردی ہے, اگر کپڑے ذرا ڈفرینٹ ہے تو کم سردی ہے. کیونکہ عطیہ بتاتی ہے کہ جی ہم بڑے ڈھیٹ ہو چکے ہیں, سردی تھی پڑتی لیکن آج ڈھٹائی کوئٹہ والوں کی نا سائڈ پہ پڑ گئی. عطیہ ہمارے ساتھ موجود تھی کوئٹہ سے اور ساتھ میں انور خان ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں ویدر کی اپڈیٹس دے رہے تھے. اور کیسے ہم پرسوں ہی تعریف کر رہے تھے, انہوں نے اتنی پیاری لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی انور خان صاحب نے, اور ہم نے کہا چلو نکلی تو بکسے سے وہ دیکھیں واپس چلی گئی. آج دھوپ نکل آئی, خیر کوئی بات نہیں, تو چلتا رہتا ہے. اور کراچی میں تو کچھ عرصے سے یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. موسم جب سوچتے ہیں کہ اب گرمی آ گئی ہے, کپڑے رکھ دیے جاتے ہیں ٹھنڈ کے, تو اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے. بڑا عجیب سا موسم ہوا ہے نا, انپریڈکٹیبل. چلے شکر ہے, میں کہتی ہوں ذیشان کہ اس وقت کراچی والوں کو جیکٹ اور ہوڈیز پہننا نصیب ہوئی, ورنہ یہاں تو بس ایک شال آپ نے لے لی, آپ نے ویسٹ کوٹ پہن لی تو آپ کا گزارا ہو جاتا تھا. اچھا کیونکہ ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے, کوئٹہ کی بات کر رہے تھے, جہاں پر تباہی کے اپنے حوالے سے بات کی, تو وہاں پر ہم اور دوسرے علاقوں کی بھی بات کریں گے جہاں پر حالات تھوڑی بہتر ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم زیارت کی بات کریں تو زیارت پہ جو برف پڑی ہے اس سے وہاں کا بالکل ہی جو منظر نامہ ہے نا وہی چینج ہو اور گیا. انجوائے کرنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. ہمارے نمائندے ہیں حیداد بابر, وہ بتا رہے ہیں وہاں پر کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں, کیسے انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل, میں اس وقت زیارت شہر میں موجود ہوں. زیارت شہر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب ملک بھر سے سیاحوں نے زیارت کا رخ کر لیا تھا اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیاحوں نے زیارت کے مختلف ریسٹورنٹس میں اسٹے لیا ہوا ہے. زیارت میں گیس پریشر غائب ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے, عوام اور سیاح کے لیے مشکلات پیدا ہوئے ہیں. زیارت کے شہریوں سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے. زیارت بہت خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ, اور برف باری بھی ہو رہی ہے, بہت زبردست موسم ہے. یہاں زیارت میں گیس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے.
और बिजली तो बिल्कुल आंख मचोली है, 2 दिन से बिजली नहीं आती है। जी ज़ियारत चूँकि बलूचिस्तान का खूबसूरत और बल्कि सरतरीन इलाका में शुमार किया जाता है और सियाहों और ज़ियारत शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हुए हैं। जी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, हिदायत बता रहे थे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मौसम अच्छा जितना मर्जी हो, लेकिन अगर घर में गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, तो फिर मौसम कहीं पीछे रह जाता है, मुश्किलात हावी हो जाती है। हम इसलिए बता रहे हैं मौसम अच्छा है, ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है, घर से बाहर निकल के चले बर्फ इंजॉय कर लें, और क्या हो सकता है। मतलब फिर भी एहतियात करनी चाहिए। अभी आपने देखा गाड़ियाँ बिल्कुल अटी हुई थी बर्फ के अंदर। देखिए क्योंकि मसला ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एक तो स्नो टायर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा ये कि जब आप ट्रैवल को निकलते हैं इन शुमाली इलाका जात को, तो स्पेशली यू हैव टू चेंज योर व्हील्स ताकि खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट रोनमा ना हो। तो प्लीज गाड़ी भी चेक करवा के उसका इंजन, हर चीज़, ऑयल एटसेट्रा, क्योंकि रास्ते में आपको शायद ना तो अच्छा मैकेनिक मिल सकता है, ना ये तमाम तर सहूलियात मिल सकती हैं। तो इसलिए पूरी तरह से गाड़ी को खुद तो फिट हो, लेकिन गाड़ी भी फिट होनी चाहिए जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, बिलखुसूस जो बर्फ वाले इलाके। कितनी बात करते हैं ना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की। मुझे बताएं ये जो मोटरवे पे भी जो गाड़ियां चढ़ती हैं, कभी कोई चेक करवाता है जी कि हमारे टायर्स के साथ कोई मसला तो नहीं है? और ये होता तब है खुदा ना खास्ता जब कोई हादसा होता है, उसके बाद शोर मचता है, सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जीरो निकलता है। चले जी प्लीज, लेकिन जब आप अपना कोई भी टूर कहीं प्लान कर रहे हो, स्नो डिप नी डिप स्नो है, सो प्लीज बी वेरी मच कॉशियस। मेरी अंग्रेजी आज फंस के निकली, मुझे ठंड लग रही है स्टूडियो में। ब्रेक के बाद मिलते हैं।